حقائق ٹی کی طرف سے آپ کا میزبان احسان بٹالوی، اور میرے ساتھ آج ہمارے مہمان جناب میاں وحید صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں گورنر پنجاب کے۔ میاں صاحب پہ ایک بڑا شور مچا ہوا ہے، اور اس میں جو لفافہ برانڈ لوگ اور لفافہ برانڈ صحافی وہ بڑا کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، کیا یہ ان 7 دماغوں سے زیادہ دماغ ہے ان کا جو یہ کہہ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو کل کی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹیشن تیار کرنے والے ان کی واپسی کی، وہ اس کا مین پوائنٹ یہ رکھ رہے ہیں میاں صاحب کہ جی تاعمر نااہلی غیر اسلامی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کیا ملک کو لوٹنا، ملک کا غریبوں کا پیسہ کھانا اور کمیشنیں کھانی اور سڑکوں سے ایئرپورٹ سے ہر ٹھیکہ دینے میں کمیشن کھانی، یہ کوئی اسلام میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بات کر سکوں اس پہ۔ دیکھیں یہ اس ملک کے اندر کبھی غیر اسلامی کبھی غیر انسانی یہ معاملے تو چل رہے ہیں ایک عرصے سے، جو سوٹ کرتا ہے وہ بات یہاں ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر یہ اسلامی بات کرنی ہے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ جو سزا ہے قتل کی، جو سزا ہے چوری کی، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اسلام نے تو ہاتھ کاٹنے کا کہا اور گردن کے بدلے گردن کا کہا۔ تب تو آپ کہتے ہیں جی غیر انسانی ہے۔ تب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے جتنے ادوار گزرے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کب یہ کام کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے 2008 سے یا 2002 سے میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ بالکل جو ہے نا یہ پھانسی کی سزا بھی ختم ہوئی، اور جس کی وجہ سے پھر ایک بہت بڑا سانحہ جو ساری قوم جس پہ جو ہے نا جس پہ ہم اکٹھے بھی ہوئے، جو پشاور میں بچوں کے ساتھ ہمارے جو ظلم ہوا۔ اگر یہ کام انسانی اور اسلامی اور یہ جو یہ بات کر رہے ہیں، میں ایک شاید آپ سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، ایک بہت بڑے شاعر ہمارے، میں نام یہاں نہیں لوں گا، لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے سمجھیں گے، وہ دنیا دار ہمارے جیسے تھے انسان تو، لیکن شاعر بہت بڑے پاکستان اور برے صغیر کے بہت بڑے شاعر۔ تو انہوں نے کسی زمانے میں ریڈیو کا دور تھا تو ایک جو ہے نا وہ مرثیہ انہوں نے کہا، تو وہ جب آن ایئر ہوا تو دنیا نے بڑا اس کو سراہا۔ تو رات پہ جب دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دوست آ گئے، انہوں نے کہا واہ شاہ صاحب آپ تو بڑے اہل بیت کے، آپ تو جو ہے نا وہ بڑے عاشق رسول ہیں، آپ اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں۔ تو وہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے ایک بات کہی، انہوں نے کہا رہے بھائی اللہ کے بندو یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں پروفیشنل ہوں، مجھے کسی نے پیسے دیے کہ حسین کی شان میں کچھ لکھ دیں، میں نے پیسے لیے ہیں، میں نے پیسے لے کے تو لکھ دیا ہے، آپ مجھے یزید کے لیے پیسے اس سے زیادہ دیں، میں اس سے بہتر لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے گوش ہو کے جان چھڑانے کے لیے کہا، لیکن آج یہ بات ہمارے وکلا پہ، ہمارے سیاستدانوں پہ، ہمارے جتنے صحافیوں پہ، جو ٹاک شو پہ، میں وہی کہہ رہا ہوں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ الفاظ جو ہے نا ان کو جدھر مرضی جو ہے نا آپ استعمال کر لیں، جدھر سے پیسے زیادہ ہیں اس کے حق میں زیادہ دلائل دے دیں گے، کبھی وہ انسانی ہو جاتے ہیں کبھی اسلامی ہو جاتے ہیں۔ اور جس صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں حیران ہوں کہ یہاں پہ کون سا اسلامی نظام چل رہا ہے جی، مجھے یہ تو بتائیں کہ اسلامی کون سی بات ہے کہ سارے ملک کو یہاں کے ہمارے جو یہاں پہ حال ہے اس وقت، مہنگائی جس طرح سے اس نے جو ہے نا ہمارا جینا جو ہے نا وہ حرام کر دیا ہے، یہاں پہ اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، ہم ڈیفالٹ کی پوزیشن میں چلے گئے تھے جو حالت تھی، اور کس طرح سے ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری حکومت نے جا کے، اور یہ پھر اس پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جی جناب یہ کاسا لے کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ جب آپ نے جو کر کے گئے ہیں، اچھا آپ کی تو اتنی جائیدادیں ہیں، اگر آپ اتنے اسلامی ہیں تو پھر آئیں نا، پڑھیں پھر عمر بن عبدالعزیز کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ سب کچھ پہلے دن یہی کام کیا ہے کہ اپنے گھر سے زیور بھی اور ہر چیز جو کوئی تھی، جائیدادیں تھی، جو لوگوں کے پیپر تھے، سب کچھ واپس کیا ہے، اور آج تاریخ میں نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سب سے پہلے آج تاریخ میں نام ہے۔ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، لوٹ کے سب کچھ یہاں سے آپ باہر لے گئے ہیں، اور آپ کی جو وہ بچے جو ایک پیسہ کمانے کے قابل نہیں ہے، جو ایک اگر ان کو آپ ویسے مارکیٹ میں آپ بھیجتے کہ کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، آپ اس کے بعد وہ کچھ کرتے، اگر آپ کا پیچھے وزیر اعظم کا ایک وہ ٹیگ نہ ہوتا،
اور اسی طرح ان کی یہاں پہ بیٹی ہے وہ بھی ضمانت پہ، اور کس طرح کی باتیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، یقین مانے کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے، عمران خان نے جھوٹ بولا. وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو سچا ہے، جس پہ پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ سچا ہے، وہ اس طرح کا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی پیسوں کی کرپشن میں، نہ کسی چیز میں اس کا کوئی معاملہ ہے. یہ لوگ جو خود کرپٹ ہیں، جو میں تو اسے سلطنت دروگیا کی ملکہ کہتا ہوں، کیونکہ دروگ گوئی کی ماہر عورت ہے وہ. اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح کا جھوٹ بولا، کیا آج تک کسی سیاستدان یا کسی ان کے بندوں کو یا اینکر کو یہ جرت ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ تم کس منہ سے یہ بات کرتی ہو؟ آپ یہ تو چلیں، میں کہتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ایک نام لگا ہوا ہے، تین مرتبہ کے ربو اسلام کو بیچ میں لے آنا، 14 قتل ہوتے ہیں اور اس کی ایک سال تک ایف آئی آر نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں، دیکھیں جی یہاں پہ آ جاتا ہے جی 3 بار کا وزیر اعظم اور اس کی بیٹی ہے. بدقسمتی ہماری قوم کی. بدقسمتی یہ دیکھیں. اور اس کے بعد آپ اگر دوسری طرف جائیں، یہاں پہ جس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے وہ ہر روز آپ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کی اس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو اتنی شرمناک ہیں. میرا خیال تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید دوبارہ سیاست میں یا ملک کے کسی بھی ایسے معاملات میں وہ نہیں آئیں گے. وہ بڑے دھڑلے سے آ کے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بدقسمتی یہ ہے. اور جہاں پہ اور یہ اس میں قصور بٹالوی صاحب، یہ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ غلط بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری قوم بڑی جو ہے نا ایسے ہے، ہماری قوم ایسے ہے. اور اچھا بھائی قوم ایسے ہے، ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ جناب کہاں کہاں انہوں نے لوٹا ہے. وہ پھر ان کو دیکھ کے آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے ہیں. ان کے لیے تو موجیں ہیں، ان کی تو چاندی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس قوم کا نہ حافظہ ٹھیک ہے، نہ ان کو کسی بات کا پتا ہے. لوٹ لیں، جو مرضی کر لیں. انہوں نے جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ اسی نوکری پہ کام کرنا ہے. روٹی ان کو بریانی اور دال کیا نام ہے آٹے کے علاوہ اور کوئی بات ہے کوئی نہیں. اپنی نسلوں کا، اپنے پوری دنیا میں کے اندر ہماری کیا عزت ہے اس کے بارے میں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا المیہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. جب تک یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوگی عام، جب تک لوگ جو ہے نا وہ تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہاں پہ کوئی تبدیلی آئے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک زمانہ آیا کہ چلیں بہت اچھا تھا کہ کم از کم جو اسمبلی کے اندر بیٹھے، جو قانون سازی کرنے والے، ان کے پاس تو ڈگری ہو. لیکن ایسے ایسے لطیفے ہوئے. ڈگریاں انہوں نے کیسے بنائی ہیں؟ انہوں نے بی اے پہلے کر لیا الیکشن لڑنے کے لیے، بعد میں میٹرک کی ہے. یہ یہاں پہ لطیفے ہوئے ہیں. یہ اس ملک کے اندر تو یہ حال ہے. اور ان کو آج تک نہیں پتا کہ جناب کس طرح سے آج دیکھیں کہ جس دن سے خان صاحب ہماری وزیر اعظم بنے ہیں، ہماری گورنمنٹ آئی ہے، اس دن سے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کریں، سیاست کریں، بالکل ان کا حق کیا پوزیشن کریں، لیکن وہ تو ریاست کو نہیں معاف کر رہے. کسی سٹیج پہ آپ دیکھ لیں وہ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے، آپ باقی جتنے کشمیر کے ایشوز ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جس قدر بھی آپ نے دیکھیں گے انہوں نے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے سیاست کی ہے. اور سیاست نہیں بلکہ انہوں نے ریاست کو کمزور کرنے کی پوری انہوں نے جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے. یہاں پہ تو بالکل کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. ان کو خود بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست میں یا حکومت میں فرق کیا ہے. لیکن آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی، یہ بتائیں کہ جو سینئر وکلاء یہ پٹیشن تیار کر رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. سر میں نے پہلے کہا کہ جب وہ جن کے لیے یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جب تک ان کو نہیں پتا چلے گا نا، یہ چند ایک لوگ جو پڑھے لکھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سیاستدان ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ ججز ہوں، وہ جس بھی شعبے سے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن کی اصل میں جن پہ سارا عوام جو ہے، جو جمہور ہے، جس سے جمہوریت اور جو بات کرتے ہیں، جب ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہے. ان کو تو پتا ہے کہ جی میرے بڑے نے کہہ دیا میں نے ووٹ دے دینا ہے، میری برادری کا بندہ ہے میں نے ووٹ دے دینا ہے، میں نے گلی موری پہ ووٹ دینا ہے، میرے جناب پیسے رات کو مجھے ملیں گے میں نے اس پہ ووٹ دینا ہے. جب اس طرح کی بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہاں پہ جیسے وہ پہلے شرط لگی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یا تو ایجوکیشن عام ہو یا پھر یہ ہے کہ یہ ووٹ بھی وہ بندہ دے سکے جس کو کم از کم ووٹ کی اہمیت کا پتہ. مان لیا، لیکن ایک بندہ جو ان کا منشی تھا، ان کا جوتیاں چاٹنے والا تھا، اس کو جب یہ چیف جسٹس لگاتے ہیں
गिलगित बल्तिस्तान का, और उसके बाद वो आके इनका बयान देता है, तो आप जरा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, उस बयान का मकसद क्या था, असल में और बयान दर्जी का क्या मकसद था? बटालवी साहब एक बात जहन में रखें, क्या अदलिया को कत्ल करना उसका मतलब नहीं सर नहीं, उनका उसका मकसद क्या होना है, मकसद ये है कि इन्होंने 85 के बाद, देखिए पाकिस्तान का 85 से पहले जो भी रहा है मामला, 85 से पीछे आप चले जाएं, वो उस वक़्त के हुक्मरानों की जो भी गलतियां होंगी, जो भी बातें होंगी, वो शायद इख्तियार का कोई इस्तेमाल गलत हो सकता होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिश्वत और पैसा और ये सारी सियासत 85 के बाद आई है। ठीक है आपने, उसके बाद आपने देखा है कि इन्होंने MPs MNs को जो रिश्वत देना शुरू की है डेवलपमेंट के कामों में, और उसके बाद यहाँ भी ये शुरू हुआ है कि हर बंदा जो है ना, वो चाहे करोड़ों लगे, जितना मर्जी पैसा लगे, वो पैसे लगा के सियासत में आता है, फिर सियासत से पैसा कमाता है। ये एक 85 से एक तो ये चला, फिर उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने जनाब जजेस को आप देखेंगे, इन्होंने सेनेटर बनाया, इन्होंने उनको MNA बनाया, इनको मिनिस्टर बनाया, फिर सदर भी बनाया, और इसको भी सदर का वादा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो जब ये लोग अपना ज़मीर बेच के इस तरह की बात करेंगे तो इनसे इंसाफ की क्या उम्मीद होगी। और आप देखेंगे हमारा अदालती जो निज़ाम है, मैं बड़े दुख से ये बात करता हूँ कि आप डाली साहब, अगर आपके पास 100% आपके पेपर, आपकी हर चीज दुरुस्त है, आप बिल्कुल मेरिट पे है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि मेरे हक में फैसला होगा, जब आप पैसे दे देंगे फिर आपको यकीन होगा कि मेरा ये फैसला मेरे हक। जब तक रिश्वत ना दे रहे, हमारे पास बच्चे दिन रात आते हैं जॉब्स के लिए, हमारे पास एजुकेशन, वो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आते हो, कहते जी बगैर सिफारिश के बगैर पैसों के नहीं होगा, तो हम उन्हें कहते हैं कि अब वो दौर नहीं है भाई। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको एतमाद ही खत्म हो चुका है। यही तो खत्म किया है, यही तो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर इन्होंने यही तो काम किया है, और ये इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जो है एक खानदान को है, जिन्होंने रिश्वत और चोर बाजारी और यहाँ पे ये तय कर लिया है कि इस कौम को इस पे पक्का कर लिया। और आप देखें सर 2 खानदान है। हाँ, मैं पंजाब उधर लगा नहीं, असल में वो तो समझेंगे वो उन्होंने पार्टी पूरी जो है ना उसको कर लिया यरगमाल, असल खानदान को तो आने ही नहीं दे रहे ना, असल खानदान तो है ही नहीं, असल खानदान कहाँ है, और उस पे जो 1 रुपए का कोई इल्जाम नहीं लगा था। हाँ, असल खानदान को तो आने ही नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको जो है ना वो जिसे कहते हैं हाईजैक कर लिया है, और उनके साथ भी मुफाद परस्त जो पीपल्स पार्टी के असल लोग थे, जो नजरियाती लोग थे, आप मुझे बताएं वो कहाँ साथ खड़े हैं, वो तो साथ नहीं थे। इसी तरह आप यहाँ देखें, मैं एक और बात टाली साहब, शायद ये बातें हमारे जो नेशनल चैनल्स हैं, जो एक रात को हमारे जो प्रोग्राम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये बात कोई बंदा नहीं करता। नून लीग का एक और भी बड़ा कमाल का काम है, आप पूरे पंजाब के 36 के 36 अजला जो है ना उनके आप देख लें कि हर शहर से 2-3 बदमाश उन्होंने जो है ना वो रसागीर जो है ना वो उन्होंने उनको लिया होता है साथ, वो वहाँ से MNA भी होते हैं, वजीर भी होते हैं, उनके बगैर वो यानी शरीफ आदमी की उन्होंने ये सियासत में ये काम कर दिया है, ये पक्का कर दिया इस बात को कि शरीफ आदमी सियासत में नहीं आ सकता, जिसके पास नहीं है बॉडीगार्ड, नहीं है गाड़ियां, नहीं है असला, नहीं है जमीनें, नहीं है, जिसके पास डेरेदारी वाला या थाने का वाला कल्चर नहीं करता, उस बंदे का राइट ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे तो वो बंदा सियासत कर सकता है जो खुद लूटमार करता है, और उसके आगे करेंगे भी यही कर रहे हैं। और ये इनको सारा पता होने के बावजूद इनके वजीरों की क्या क्या बातें सामने, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। हम पे ये इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि खान साहब के सामने कोई बात आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ते, वो कहते हैं जी गलत है, तो इस पे कहते हैं जी देखें इनके बंदे क्या कर रहे हैं। हम तो कम अज कम कोई भी हो उसको सामने लेके आते हैं, और वो बड़ी नहीं किया कोई बंदा स्पेयर, बहुत बड़ी सही बात जो है ना वो हमारे वजीर आजम ने जो कही है कि जी हमारी हुकूमत की जो असल जो हमें नाकामी जो हमें देखना पड़ रही है वो ये है कि एहतसाब हम उस तरह से नहीं कर सकते। जहाँ पे जिस मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में जजेस को होना चाहिए, आप देखेंगे एक एक जज के पास कितने केसेस हैं, और उनकी आप देखेंगे कितने कितने साल लगते हैं, और फिर वो फैसले किस तरह से हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है ना ये नाज़रीन, हम वक्त की कमी के बायस मियाँ वहीद साहब की पूरी बात आप तक नहीं पहुँचा सके, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो एक आध दिन में आप तक पहुँच जाएगा, हम इनकी तरफ से एक पैगाम कह लें या एक वार्निंग कह लें कि आइंदा वोट देते हैं वो ये सोच लें कि अब जो लोग सियासत में आ रहे हैं
ان کا موٹو یہ ہے پیسے لگا کر سیاست میں آؤ اور قوم کو لوٹ کر پیسے کماؤ. یہ ہے میاں صاحب کا آج کا پیغام کہ ہماری سیاست اس رخ پہ جا چکی ہے. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت مہربانی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.